عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے کسی بھی عمل کی قبولیت اور عدم قبولیت کا دار و مدار عقیدہ کی درستگی پر ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے تو ہمارا بڑے سے بڑا عمل بھی رب کی بارگاہ میں مردود اور ناقابل قبول ہے، اور اگر عقیدہ جو کہ بنیادی چیز ہے وہ درست ہے تو بظاہر ہمیں چھوٹی نظر آنے والی نیکی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور پھر عقیدہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور قبر میں انسان کے پاس جب منکر نکیرین آتے ہیں اور آ کر سوالات کرتے ہیں تو ان سوالات کا تعلق بھی عقائد کے ساتھ ہے۔ مر ربوں کا، تیرا رب کون ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، یہ بھی عقیدہ ہے۔ اور پھر تیسرا اور اہم سوال جو کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ تو ان صاحب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ ان تینوں سوالات کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے۔ اور یاد رکھنا کہ جو عقیدہ آدمی کا، انسان کا دنیا میں ہوتا ہے، وہی عقیدہ اس نے جا کر قبر میں جا کر بتانا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان کا عقیدہ دنیا میں کچھ اور ہو، رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں، اور قبر میں جا کر اپنا عقیدہ وہ تبدیل کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر جو عقیدہ وہ رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں رکھتا تھا، وہی عقیدہ وہ جا کر دنیا میں بتائے گا۔ اب قبر میں ایک سوال ہے، یہ تین سوال ہیں، ایک الگ موضوع ہے، ایک سوال ہو یا تین سوال ہو، لیکن یاد رکھنا جو قبر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب ان لوگوں کو میں دعوت فکر دوں گا جنہوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ ایک نبی کا ادب احترام اتنا ہے جتنا ایک بڑے بھائی کا ہوتا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک نبی گاؤں کے چودھری اور وڈیرے کی طرح ہوتا ہے، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک نبی ایسے ہے جیسے کوئی ڈاکیا ہو، ڈاک دے کر واپس چلا گیا ہو۔ معاذ اللہ، اگر تمہارا عقیدہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے اور اگر تم نے یہی عقیدہ قبر میں جا کر بیان کیا تو پھر سوچو تمہارے ساتھ وہاں بنے گا کیا۔ ہم الحمدللہ جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جو عقیدہ قرآن کریم نے دیا، اور آقا کریم علیہ السلام نے جو اپنے بارے میں خود عقیدہ ہمیں احادیث کریمہ کی صورت میں عطا کیا، اور جو عقیدہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اور اہل بیت کرام علیہم رضوان جو ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے، وہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے اگر بندہ اس عقیدے کے اوپر زندگی بھر قائم اور دائم رہے تو انشاءاللہ تعالی وہ عقیدہ اتنا پیارا ہے کہ جب آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں جب ہم سے قبر کے اندر سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، تو یقیناً جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے جو ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں عقیدہ عطا کیا ہے، ہم اسے عقیدے کو قبر کے اندر فرشتوں کے سامنے، منکر نکیرین کے سامنے بیان کریں گے۔ اور کتنا پیارا عقیدہ جو ہمیں ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، اور جو ہمیں عقیدہ اکابرین نے، اہل سنت نے عطا کیا ہے، وہ عقیدہ ہے جو انہوں نے قرآن سے لے کر، حدیث کریمہ سے لے کر، اقوال صحابہ اور اہل بیت کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے لے کر ہمیں عطا کیا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ جب ایک عاشق رسول سے قبر کے اندر آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ بتا تو ان کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہا کرتا تھا، تمہارے ذہن میں فٹ وہ سبق آ جائے گا جو ہمیں سبق ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے، اولیاء اکرام نے اور علماء ذی وقار نے جو ہمیں
علم جو ہمیں عقیدہ عطا کیا تھا وہ یہ تھا، ہم کہیں گے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھ چمکے لاٹ نورانی ہے، اور کالی زلفت اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریا۔ ہم وہ عقیدہ بیان کریں گے جو ہمیں تاجدار گولڑ نے عطا کیا تھا۔ وہ عقیدہ کیا تھا؟ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور تاجدار گولڑ نے فرمایا تھا، سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں۔ جب قبر میں ہم سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو ہم وہ جواب دیں گے جو ہمیں تاجدار بریلی نے سکھایا ہے، جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے سکھایا ہے۔ وہ عقیدہ کیا ہے؟ ہم تو کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مالک کا بندہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یا پھر یوں کہہ لیجئے، جب سے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا تو ہم اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں جواب دیں گے کہ اے منکر نکیرین، ہم سے ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی ذات والا صفات کے بارے میں جو آپ لوگ سوال کر رہے ہو، ہاں میں بتاتا ہوں کہ میرا عقیدہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں کیا تھا۔ وہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور فرماتے ہیں وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، یہ نبی ہیں جن کے ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اور آپ نے پھر بات ہی ختم کر دی، فرماتے ہیں کرو مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا انا نہیں۔ تو حضرات محترم یاد رکھنا، جو عقیدہ تمہارا نبی علیہ السلام کے بارے میں دنیا میں ہوگا وہی عقیدہ تم جا کر قبر میں بیان کرو گے۔ اب ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی ذات کے بارے میں میرا عقیدہ کیا ہے، میں ان کے بارے میں کیا کہتا ہوں دنیا کے اندر، اور اپنی عوام کو ان کے بارے میں عقیدہ کیا سکھاتا ہوں۔ ہر بندہ اپنے گربان میں جھانک کے دیکھ سکتا ہے۔ میں تو بس یہی کہوں گا، اگر قبر کے اندر منکر نکیرین کے سوالات میں کامیابی چاہتے ہو تو پھر عقیدہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں وہی رکھنا ہوگا جو قرآن نے عقیدہ دیا ہے، جو مصطفیٰ کے فرمان نے دیا ہے، جو اصحابہ کرام نے، اہل بیت کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، اور جو ہمارے بزرگان دین نے، اسلاف نے دیا ہے۔ وہ عقیدہ آقا کریم کے بارے میں ہوگا تو کامیابی تمہارے قدم چومے گی، قبر میں کامیابی ہوگی۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی، آپ فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اب اگر آپ اپنی قبر کو سنوارنا چاہتے ہیں اور آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں جو سوال کیا جائے گا اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں وہی عقیدہ اور وہی نظریات رکھنے ہوں گے جو ہمیں رب کا قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، جو صحابہ اور اہل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا جو عقیدہ ہے، اور ہمارے بزرگان دین سے چلتا ہوا، صحابہ سے چلتا ہوا جو عقیدہ ہم تک آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں پہنچا ہے، وہ عقیدہ اپنا لو، وہی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی